شادی بیاہ میں انسان سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جس کے یہاں نکاح ہوتا ہے، جس کے یہاں پروگرام ہوتا ہے، وہ سب کو پوچھتا ہے، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو، دوست احباب کو، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں تک کہ گھر کے نوکر چاکر ہوں، انہیں بھی خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی آپ نے کھانا کھایا، سب سے خیریت پوچھتا ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو کے چلا جائے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ سب کو راضی کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ کو ناراض کیا. سب کی رضا میں اللہ کو ناراض کیا. اللہ کی رضا کی کوئی فکر نہیں کہ کہیں ہمارے اس عمل سے اللہ تو نہیں ناراض ہو رہا، اس کی فکر کوئی نہیں کرتا. بس سب شادی بیاہ کو ایسے خرافات بنا دیا گیا ہے اس وقت کہ بڑا مسئلہ ہے نکاح کا پروگرام کرنا، نکاح کرنا. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا انتخاب فرمایا. اس آیت میں کیا بتایا کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. مطلب مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا یوں، مقصد یہ تھا اور مقصد یہ ہے بتانے کا کہ پہلے تم دو جسم تھے، اب ایک جان ہو گئے. نکاح کے ذریعے ایک جان ہو گئی. دو دل تھے، اب ایک دل ہو گئے. اب ان کے اماں ابا تمہارے بھی اماں ابا، اور ان کے رشتہ دار تمہارے بھی رشتہ دار، ان کے گھر والے تمہارے بھی اپنے. تو اے لوگوں، یعنی اے نوشے، اے دلہا، اے دلہن، اللہ سے ڈرو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرو. جب معاملات بگڑنے لگے، جب معاملات ایسے آ جائیں کہ ایک طرف ماں ہیں ایک طرف بیوی ہے، دونوں کا مسئلہ خراب ہو رہا ہے، تو ایسے وقت میں اللہ سے ڈرنا. ایسے وقت اللہ سے ڈرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں آ کر ماں کو ناراض کر بیٹھو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ماں کی محبت میں آ کر بیوی کے حقوق کو ضائع کرو. ایسے وقت میں انصاف کا معاملہ بھی، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کرو. کبھی کبھی مسئلہ بڑا الجھ جاتا ہے گھروں میں کہ ماں کے ساتھ معاملات ہو جاتا ہے بیوی کا، بہنوں کے ساتھ، نند کے ساتھ ہو جاتا ہے، دیور کے ساتھ ہو جاتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے. ایسے وقت پہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں جب فیصلہ کرنے بیٹھو تو اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے. میاں ماں باپ کی ناراضگی بڑی تباہی ہے، بڑی تباہی. ماں باپ ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور بیوی کا حق بھی تمہارے ذمے ہے، کیونکہ تم کسی کے آنکھ کے تارے کو، کسی کے دل کے سکون کو، کسی کی آنکھوں کی روشنی کو لے کر آئے ہو اپنے گھر. انسان کتنا بہترین طریقے سے اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، انہیں ہر اعتبار سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ جوان ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ تمہارے حوالے کر دیتا ہے. اب تم یہاں معاملات ایسا ہے کہ لوگ بکری کا بچہ پالے، مرغی کا بچہ پالے، یہاں تک کہ کوئی بلی کا بچہ پالتا تو اسے بھی فری میں نہیں دیتا، اسے بھی دینا کسی کو پسند نہیں کرتا. اب انسان اپنے جگر کے ٹکڑے کو، دل کے ٹکڑے کو آپ کو دے رہا ہے، سونپ رہا ہے. اب وہ ماں کو چھوڑ آئی ہے، بھائی کو چھوڑ کر آئی ہے، نئے خاندان میں آئی ہے، نئے لوگوں میں آئی ہے. تو ان کا احترام کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا. اب ایسا نہ ہو کہ تمہاری بہنوں نے غلط سمجھا دیا کہ تمہاری بیوی ایسے کرتی ہے ویسے کرتی ہے، اور بہن کی بات مان کر، ماں کی بات مان کر، باپ کی بات میں آ کر، اب بھائیوں کی باتوں میں آ کر بیوی کو مارا، بیوی کو تکلیف دی، بیوی کو ذلیل کیا. ایسا نہ کرو. جب ایسا معاملہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جب ایسا معاملہ آ جائے تو اللہ سے ڈرنا. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کا انتخاب فرمایا. لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو بات ہی نہیں سمجھتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے.
امام صاحب قاضی صاحب کیا فرما رہے؟ ہماری تو نگاہ ٹک ٹکی ہے کھانے کے اوپر اور ناشتے کے اوپر اور رنگ رگاؤ اور جو سجاوٹ بجاوٹ اس کے اوپر ہماری نگاہ ہے۔